حضور علیہ السلام کے صحابہ بڑے حساس تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روتے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور رو کے عرض کرنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حنظلہ کیا ہوا، کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ تو جناب حنظلہ عرض کرنے لگے جب تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے ہیں نا تو حضور جہنم سے ڈراتے ہیں اور جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ رسول کی طرف مائل ہوتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق جب ہم حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر ہمارے دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہی دنیا داری، وہی روز کے معاملات. تو یہ نفاق نہیں، منافقت نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اوہو حنظلہ تم نے تو بڑی قابل غور بات کیا، یہ حال تو میرا بھی ہے کہ جو کیفیت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتی ہے حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے آنے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی. یہ حساسیت دیکھیے ذرا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے. حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو تھام کے انہیں حضور کی بارگاہ میں لے گئے. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بات سنیے. تو حضرت حنظلہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں تو منافق ہو گیا ہوں، جب تک آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہوں آپ جنت دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، دل نرم رہتا ہے، اللہ کی طرف مائل رہتا ہے، لیکن حضور جب اٹھ کے یہاں سے جاتے ہیں وہی دنیا داری، وہی حال. یہ دیکھو حساسیت کیسی ہے تقوی کے بارے میں، یہ حساسیت اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں، اپنی روحانیت کے بارے میں، اپنی باطن کے بارے میں. یہ جب تک کیفیت نہ ہو، حساس نہ ہو انسان تو تقوی کے اعلیٰ معیار تک کیسے پہنچے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو اگر تمہاری وہی کیفیت رہے نا ہر وقت جو میری بارگاہ میں رہتی ہے تو فرمایا پھر تمہاری مجلسوں میں بھی، تمہارے بستروں میں بھی اور تمہارے رستوں میں بھی اللہ کے فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں. لیکن فرمایا یہ وقت وقت کی بات ہے، انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. لیکن یہ حساس مزاج صحابہ کا، ہم پیسوں کا تو حساب کرتے ہیں آج کل کتنے ہیں اور کتنے کم ہو گئے ہیں، سٹیٹس کا تو حساب کر، نوجوان اور بھی کوئی حساب کرتے ہیں، میرے ویوز کتنے ہیں، لائکس کتنے، تصویریں کتنی کھینچتا ہوں. ایک دوسرے پوچھتے ہیں تو نے میری تصویر نہیں دیکھی؟ او خدا کے بندے بس کر دے، ساری زندگی کیا ساری دنیا موبائل کے اندر ہی آ گئی ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کیسی، اور بھی بڑے کام ہیں موبائل کے علاوہ بھی کرنے والے. تو میرے بھائی ذرہ ذرہ نیکی کا خیال کریں، حساس بنائیں اپنے آپ کو. یہ بے احتیاطی بے اعتدالی نقصان دے تو کرے کیا؟ جس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. حل کیا ہے؟ کہاں سے شروع کریں؟ کون سی کیفیت لے کے آئیں؟ تو پہلا سبق آپ کی خدمت میں روحانیت کی مضبوطی کے لیے عرض کروں گا کہ یہ اگر احساس پیدا ہو جائے، آپ محتاط ہو جائیں، ذرہ ذرہ سوچنے لگیں. پہلی بات سبق کے طور پر یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں، اکیلے بیٹھ جائیں، توبہ کریں اللہ کے حضور، توبہ کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام انسان گناہگار ہیں. یہ انبیاء کو نکال کے بعد شارحین فرماتے ہیں جو کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا سب گناہگار ہیں لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے. وہ ہے گناہگار پر بڑا بہترین ہے. بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. توبہ کریں، اس کے حضور آئیں، رجوع لائیں اور حضور قلب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اور اگر ہو سکے تو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے یا اللہ میں بھول گیا تھا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ نفس غالب ہو گیا، مالک میرے
اندر یہ بات میری ناجائز خواہش نے پیدا کر دی، مجھ سے درگزر فرما۔ میرے بھائی خاص توجہ کر کے ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع لائیں، توبہ کریں اور بار بار کریں اور سہ بار کریں۔ یہ کر کے دیکھیں، اور تنہائی میں کریں اور اکیلے میں کریں اور اپنے رب کو منائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار رکھتا ہے۔ جو زیادہ استغفار پڑھے اس کے لیے خوشخبری ہے، زیادہ سے زیادہ مصلی پہ بیٹھا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں۔ ہمارا نا بہت سارا وقت شغل میں گزر جاتا ہے۔ اب تو نیکی بدی کے معاملے میں بھی ہم مذاق کرتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر فلانا طبقہ بخشا گیا تو میں نہیں پیچھے رہتا، فلانوں کو معافی ہو گئی تو ہم تو پھر گئے۔ او بھائی کس طرح کی باتیں؟ مومن کا یہ لب و لہجہ ہی نہیں۔ مومن تو اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ تو ہر وقت اس کے حضور عاجزی لاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، نفس غالب آتا ہے، کئی جگہ نہ چاہتے ہوئے بھی، دانستہ بھی اور نہ دانستہ بھی بہت ساری کمزوریاں ہو جاتی ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم کبھی مایوس نہ ہوں، جب بھی غلطی ہو تو پھر احساس پیدا ہو، جب احساس پیدا ہو تو اپنے رب کی طرف رجوع لائیں۔ مالک کریم کا باب رحمت ہر وقت کھلا ہے، اس کے دروازہ کرم سے ہر وقت بخشش کی خیرات ملتی ہے، درگزر کی سوغات ملتی ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے جو مجھے بڑا جوان کرتی ہے، میرے دل کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، اور بھی بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو طبیعت کے اندر بڑا ایک خاص قسم کا شوق اور ولولہ پیدا کرتی ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا جناب آدم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو نکال دیا، تو شیطان نے نا وہاں ایک بات کی، وہ کہنے لگا اے میرے مالک، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح رہے گی نا میں انہیں گمراہ کرتا رہوں۔ یعنی بندے کے مرنے تک، سانس ٹوٹنے تک، جب تک اس کے وجود میں روح رہے گی میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ مالک کی رحمت پہ ہماری اولادیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، اس کے انداز کرم پر ہماری ساری عزتیں قربان۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب شیطان نے کہا نا کہ جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، تو حضور فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سونو لعین، پھر مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ فرمایا میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، جب جب یہ معافی مانگیں گے نا یہ آئیں گے، چند آنسو بہائیں گے، رب معاف فرما دے گا۔ اس سنگاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ معاذ اللہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، تیرے کرم نے گوارا نہ کیا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگد ہے تیرا، بس جیک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہی میرا۔ تو جب تک استغفار کریں گے اللہ فرماتا ہے میں انہیں معاف۔ ایک تو استغفار کرنا ہے، دوسرا نا سجدے زیادہ کرنے روحانی ترقی کے لیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی مرتے دم تک عبادت کرو، خوب سجدے، خوب عبادتیں، خوب توجہ، اپنے رب کے حضور خوب عاجزی، اس کی بارگاہ کی طرف خوب رجوع۔ یعنی بارشیں نہیں ہوتی تو نماز، زیادہ ہو جائے تو نماز، سورج گرہن لگ جائے تو نماز، کبھی کوئی کمزوری ہو گئی تو سجدہ، اللہ نعمت دے تو شکر کا سجدہ،
کبھی غلطی ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں معافی کے لیے سجدہ، سجدہ ہی سجدہ، عبادت ہی عبادت۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب تم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو نا تو تمہارے گناہ معاف کرتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے۔ جب تم اس کے حضور جھکتے ہو نا، او ہو، کیوں جھکیں کسی دنیا دار کے سامنے، کیوں تعریفیں کریں کسی مالدار کی؟ ساری تعریفیں رب رسول کی نہ کریں، ساری نعتیں مدینے والے محبوب کی نہ پڑھیں، سارے سجدے اپنے رب کو نہ کریں، کسی اور کے سامنے جھکو دنیا دار کے تو عزت میں کمی آتی ہے، اور جو رب کے حضور جھکتا جاتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا جاتا ہے، اس پر کرم برستا جاتا ہے۔ تو عبادت کا ذہن بنائے۔ راتیں لمبی ہیں نا ماشاءاللہ، آج کل تو تہجد پڑھنے کے دن ہے، 11 گھنٹے کی رات، صبح سحری میں بندہ اٹھے، اوہو، گرم بستر چھوڑے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، اور اس حال میں جب رب کے حضور جھکے تو حضور فرماتے ہیں جو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو نا، باقی عبادتوں پر اجر ملتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جو تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو نا، اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے، رب مسکراتا ہے۔ او بھائی، عبادت کا ذوق بناؤ، طبیعت بناؤ، لگن پیدا کرو، اللہ کے حضور جھکنے کا ایک استغفار، دوسرا سجدہ، اور تیسری بات اگر چاہتے ہیں نا روحانی ترقی ہو جائے تو پھر اخلاق کا بہتر ہونا بڑا ضروری ہے۔ کچھ لوگ تلخی کرنے کے بعد، کسی کو پریشان کرنے کے بعد خود بھی پریشان ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑا صبر نہ کر لیا جائے؟ کسی کو ڈانٹنے کے بعد خود پریشان ہونا ہے تو پھر ذرا اپنے اخلاق کو بہتر کرنے پر تھوڑی توجہ نہ دے لی جائے؟ یاد رکھنا، نرے چلوں سے، وظیفوں سے، تسبیحوں سے اللہ رسول نہیں ملتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، کتنے صوفیاء محنت کرتے ہیں حضور کے قدموں تک جانے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ شخص کون ہے جو قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ اور فرمایا وہ میرا محبوب بھی ہے۔ یا رسول اللہ صدقے جائیں آپ کا محبوب، اور قیامت میں آپ کے قریب؟ فرمایا تم اس شخص کے بارے میں جانتے ہو جو میرا محبوب ہے اور قیامت میں میرے سب سے قریب ہوگا؟ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق اچھے کر کے نا بندہ حضور کا محبوب بن جاتا ہے۔ کون مومن نہیں چاہتا کہ نبی کریم کا محبوب بنے؟ تھوڑا رویہ ٹھیک رکھیں، آپ کو لطف آئے گا، درگزر کر کے تو دیکھیں، مزہ آئے گا۔ لیکن ہم بڑے تلخ ہوتے ہیں، بس جس کے پاس تھوڑا سا اختیار آتا ہے وہ ڈانٹنا ضروری سمجھتا ہے اور ناراض ہونا ضروری سمجھتا ہے۔ آپ میٹھے ہو جائیں، کڑوے نہ ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ روحانیت اس کی مضبوط ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ پیار ہی کرے گا، اس نے کچھ بھی نہیں کہنا، اس نے محبت ہی کرنی، اسے بس پیار بانٹنے کی، بڑا خوبصورت آدمی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل ایمان والا بھی وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ چوتھی گزارش وہ ہے حقوق العباد کا خیال رکھیں، بندوں کے حق نہیں ضائع کریں۔ اگر چاہتے ہیں روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں تو ماں باپ کا حق مسئلہ بڑا نازک ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال کرنا، بیوی کے، اور بیوی ہے تو خاوند کے حقوق، پھر اولاد کا معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کے حقوق کا پاس اور لحاظ کرنا۔ اور اگر آپ کسی سرکاری عہدے پر ہیں، کسی عوامی عہدے پر ہیں جس سے آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے، تو آپ کو اس میں نا بڑا حساس ہونا چاہیے، ذرہ ذرہ سے مسئلے کا خیال رکھیں۔ ہم حق ادا ہی نہیں کرتے، ہم اپنے
जिंदगी शुगल मेले में गुजारते हैं, तवज्जो ही नहीं करते। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा ही नाजुक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा था, बताओ मुफलिस कौन होता है? तो अर्ज की, या रसूलल्लाह, जिसके पास पैसे ना हो मुफलिस है, गरीब है। तो हुजूर ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कयामत वाले दिन पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा। या रसूलल्लाह, नेकियां भी पहाड़ के बराबर, फिर मुफलिस है, गरीब है, क्या मतलब? हुजूर फरमाते, नेकियां तो पहाड़ के बराबर हैं, पर इसने दुनिया में किसी को गाली दी, किसी को बुरा कहा, किसी को ताना दिया, किसी का हक दबाया, किसी को अजियत दी, तो फरमाया अल्लाह ताला इसकी सारी नेकियां उन लोगों को दे देगा। और अगर फिर भी इसकी नेकियां इसके जिम्मे हुकूकुल इबाद बच गए तो फिर अल्लाह ताला उनके गुनाह इस पर डाल देगा। तो फरमाया मुफलिस है, गरीब है, अगरचे नेकियां पहाड़ के बराबर लाया है, पर इसने हक बड़े जाया किए। और जो लोगों के हक जाया करें, हुकूकुल इबाद के मसले में मोहतात ना हो, वो कभी भी रूहानी तौर पर मजबूत नहीं होते। यारो, नबी करीम अलैहिस्सलाम मासूम है, हुजूर से माज़अल्लाह गलती का सुदूर ही नहीं होता, लेकिन ये हुकूकुल इबाद के मसले की नज़ाकत देखिए। सफ़े सीधी कराते कराते जब नबी पाक ने एक सहाबी से कहा कि सीधे हो जाओ, उनका पेट ज़रा बड़ा था तो सब सीधी कराते, हुजूर ने कहा पीछे हो जाओ। तो कहने लगे, या रसूलल्लाह, वो तो मुझे तो आपने नेज़ा चबो दिया, मैंने तो बदला लेना है। तो हुजूर ने उसी वक़्त अपनी कमर से, अपने पेट मुबारक से कपड़ा हटाया, फरमाया भाई बदला ले लो, अल्लाह के हुजूर जाना है। किसने बदला लेना था? उन्होंने हुजूर के वजूदे नूर को चूम के कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो चाहता था कि अल्लाह मुझे वो सआदत अता करे कि जो शायद किसी और के हिस्से में ना आई, लेकिन हुजूर ने पेश किया अपने आप। तो भाई, एक तो गुनाह और नेकी के बारे में हसास हो जाए, जर्रा बराबर नेकी का, जर्रा बराबर गुनाह का ख्याल करें। हम ना गैर मोहतात हैं, हम एहसास नहीं करते, बाकी हर चीज़ का ख्याल करेंगे। बाद लोग सेहत का भी बड़ा ख्याल करते हैं, नेकी बदी के मामले में वो गैर संजीदा हैं। ये रवैया ठीक नहीं। और फिर नेकी और बदी का ख्याल रखने के लिए हमें 4 काम करने हैं अगर हम चाहते हैं कि रूहानी तौर पर हम मजबूत हो जाएं। एक तो इस्तिगफार कसरत से पढ़ें, और बहुत कसरत से पढ़ें। दूसरा, सजदे कसरत से करें अल्लाह के हुजूर। तीसरा, अखलाक को दुरुस्त करें, रवैयों को ठीक करें, लहजे को ठीक करें। चौथा, हुकूकुल इबाद के मसले में अपने आप को मजबूत करें, ज़हन साजी करें। देखें कभी किसी का हक हमसे ना ज़ाया हो जाए। इन चीज़ों पर ज़रूर तवज्जो करें। अल्लाह